أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے ایمان کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہم الحمد للہ اخلاص پہ بات کر رہے تھے اور جب تک ہماری نیتوں کے اندر ہمارے کاموں میں ہمارے عملوں میں اخلاص نہیں آئے گا تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی نہیں مل سکتی اس لیے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک حدیث سنائی تھی اور آج بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں سیدنا دہاق بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں شریک سے پاک ہوں جس کسی نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گویا کہ اس نے میرا شریک بنایا اے لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں جن میں اخلاص ہوتا ہے تم یہ مت کہا کرو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور یہ رشتہ داری کے لیے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کا ثواب ملے گا لیکن رشتہ داری کے لیے کیا گیا عمل اس کا ثواب نہیں ملے گا اور یہ مت کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے عمل کا تو اجر و ثواب ملے گا لیکن تمہارے لیے کیے گئے عمل کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کے اصلاح کرنے والا بنا دے بہت کامن جملہ ہے میں تو بس آپ کی محبت میں یہ کام کر رہی ہوں نا اسی طرح کے جملے ہم بول دیتے ہیں جسے کہا جائے لا علمی کی وجہ سے تو بات یہ کہ میں آپ کی خاطر چونکہ آپ اتنی اچھی ہیں تو آپ کی خاطر بس میں یہ کام کر رہی ہوں ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح کے جملے کہنا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے لے اور ہمیں اپنی ہر عمل میں توحید راسخ کر دے اخلاص کو راسخ کر دے اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وزوجنا ہم انشاءاللہ دل کے اصلاح پہ بات کریں گے اور دل کے اصلاح کرنے والے اسباب کو ہم چیک کر رہے تھے اس میں سب سے پہلا جو سبب تھا غور و تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہ جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں پھر ہم نے محبت الہی کو دیکھا تھا کہ کس انداز سے جب محبت الہی آتی ہے تو وہ بھی آپ کے دل کی اصلاح کرتی ہے پھر ہم نے ذکر الہی کو دیکھا تھا کہ کس انداز سے ذکر الہی ہمارے دلوں کی اصلاح کرتی ہے آج ہم دیکھیں گے خوف الہی دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو جگہ دیں جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے وہ دل کبھی بگڑ نہیں سکتا اور جس شخص کے دل میں مالک کا خوف نہیں وہ دل روز قیامت الٹ پلٹ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
سورہ النور کی آیت ہے، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور ان میں صبح اور شام وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ الٹ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایسی خشیت دے دینا کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، ہمارے دل کو بگڑنے سے بچا لے۔ دعا کیا کیجیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس دین پر جما دے، ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ۔ یاد رکھیے ہم سب کے دل اللہ کی مٹھی میں نا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے جسے کہا جائے سیدھا کرتا ہے۔ تو کثرت سے دعا مانگیے، وہ اعمال پر توجہ دیجیے، انشاءاللہ اپنے اندر خشیت پیدا کیجیے، انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کی دل کی اصلاح کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے تزکیے کی طرف۔ اور تزکیے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس انداز سے جو ہے ہمیں اپنی دل کو جسے کہا جائے جنت کا باغ بنانا نا، کیسے بنا سکیں گے جب انشاءاللہ ہم کیسے باغوں کو اپنے مطلب کس انداز سے باغ پر کھیتی باڑی کریں گے، کہ اس میں گارڈنگ کریں گے کہ ہمارا دل میں نیکیوں کی بہار آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو انسان یاد رکھے اپنا تزکیہ کرنا اور جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے اہلیت، درست طریقہ اور شوق ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے اگر شوق کے ساتھ اہلیت بھی ہونا تو اس سے اچھا کمبینیشن کوئی ہو نہیں سکتا۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ بیسٹ جاب وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہابی بن جائے، تو اللہ کرے ہمیں اس بہترین کام بیسٹ جاب کا شوق پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر سے سستی اور غفلت ختم ہو جائے، ہم مصلحتوں کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں، بہت مصلحت پرست ہونا، بہت ڈپلومیٹک بن کر رہنا، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے یہ چیز بھی تزکیہ نفس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے جو خود کو پاک کریں اور اپنا تزکیہ کریں۔ اپنا تزکیہ کرنا دراصل اپنی آپ کو جنت کا شہری بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ جنت کا شہری بننے کی مشق جو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے سورہ الشمس کے اندر، قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها۔ فلا پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام و نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ تو بات ہے کہ جب تک میں اور آپ اپنے جسے کہا جائے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو بات تو نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے جس کا تزکیہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا اور اس کے اخلاق سنور گئے، وہ حسین اور خوبصورت ہو گیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ احادیث میں بھی آپ دیکھیے نا، جو اعلیٰ جتنے بھی اگر آپ احادیث کو دیکھیے اکثر آتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کے بارے میں کتنی زیادہ رغبت دلائی جاتی ہے نا۔ اور اگر دیکھا جائے اعلیٰ اخلاق دراصل انسان کا تزکیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، حدیث آتے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تو میں سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ابو داؤد و ترمذی میں بھی حدیث آتی ہے، اور کیا ابو درد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہ ہوگی۔ موطا امام مالک کی حدیث میں آتا ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہترین کر دیں، ایسا بنا دیں کہ وہ اخلاق آپ کے اندر آ جائے کہ جو آپ کے اندر کی کاسی کرتا ہو نا، یعنی آپ کی زبان اور قال میں مطابقت پیدا کرتا ہے۔ تو اچھا اخلاق ہی دراصل انسان کا تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان کو حاصل کرنے والا بنا، اور اس کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اس کو اپنی دعا میں شامل کیجیے، انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے، انشاءاللہ یہیں پر رکیں گے اور موو آن ہو جائیں گے خلاصہ قرآن کی طرف۔ آج ہمارا جز نمبر 9 ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین انشاءاللہ اپنا خلاصہ جسے کہا جائے قرآن کو دیکھیں گے۔ آج ہمارا جز نمبر 9 ہے اور نواں پاری کے اندر جو 9 جز ہے اس کے اندر 2 صورتیں، ایک سورہ الاعراف اور دوسری سورہ الانفال۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ الاعراف کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ اس میں مشرکین کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اللہم آمین۔ جز نمبر 9 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی مالدار تھی اور تجارت پیشہ تھے، شرک کے ساتھ ساتھ وہ ناپتول میں بھی کمی کرتے تھے، ان کی یہ چیز بہت عام تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا مگر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا، تو ہوا کیا، تو ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ وہ گرے پڑے تھے۔ اصل بات وہی ہے، جو قوم بھی اللہ کے حکموں کے آگے بڑی بنتی ہے تو وہ اسی طرح دنیا میں نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ اب آگے سے بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اور جو نافرمانی کریں گے تو فرما برداری کرنے والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے تو اس کو کیا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین میں سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہو جائے، اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ جیسے اتنا بھی خوف نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں اپنی آخرت کا نقصان کر دے۔ تو اصل جسے کہا جائے اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تاکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی برکتوں، رحمتوں اور فضل کو سمیٹے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو آپ دیکھیے نافرمانی کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لے، اللہم آمین۔
अब बाकी से आप देखिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल का तफसीली तज़किरा किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और अपनी कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में पहुंचकर उसके सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया। उसने निशानियों का मुतालबा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी निकाली जो सांप बन गई। फिर अपना हाथ बगल में दबाया, फिर निकाला तो वो चमकदार था। तो फ़िरौन और उसके हवारियों ने मानने के बजाय उसे जादू करार दिया। फिर मुल्क भर के जादूगरों को बुलाकर उनसे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाया। जब जादूगरों के सामने हक़ आ गया तो वो फ़ौरन ईमान ले आए। ये है ना, जैसे आपको याद है 7वें पारे के शुरू में नजाशी ने जब हक़ को सुना तो उसकी आँखें भीग गई आँसुओं से। तो बात ये कि जो लोग हक़ को पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी फ़ितरत मसख़ नहीं होती ना, तो जब वो हक़ को जान लेते हैं तो उसको फ़ौरन मान जाते हैं। तो हुआ इनके साथ भी यही कि जादूगर फ़ौरन ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें सख़्त सज़ा देने की धमकी दी और कहा قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون। फिरौन ने कहा कि तुम उस पर इससे पहले ईमान ले आए कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। बेशक ये तो एक चाल है जो तुमने इस शहर में चली है ताकि तुम इससे इसके रहने वालों को निकाल दो। सो तुम जल्द जान लोगे। यकीनन मैं तुम्हारी यकीनन मैं जरूर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिन से बुरी तरह काटूंगा। फिर यकीनन तुम सबको जरूर बुरी तरह सूली दूंगा। उन्होंने कहा यकीनन हम अपने रबी की तरफ लौटने वाले और तू हमसे इसके सिवा किसी चीज़ का बदला ले रहा है कि हम अपने रब की आयत पर ईमान ले आए। जब वो हमारे पास आई, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे। ये है आयत ना, इसको याद कर लीजिए। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और हमें इस हाल में फौत करके हम फर्माबरदार हो। हम सब की दुआ भी यही हो कि अल्लाह हम सबको इस हाल में फ़ौत करना कि हम अपने रब के फर्माबरदार हों, मुसलमान हों, ईमान की हालत में उठाए जाएँ। अब देखिए कोई कहते हैं ना देन एंड देयर फ़ौरन ईमान लेकर आए क्विकली और फिर फ़ौरन ही जिसे कहा जाए जब फ़िरौन ने इस अंदाज़ से धमकी दी तो फ़ौरन अल्लाह से मदद चाह रहे हैं। कितना ज़्यादा देखिए ताल्लुक फ़ौरन जुड़ गया अल्लाह से ना, तो किसी और का दरवाज़ा नहीं। अल्लाह के आगे झुक के कह रहे हैं कि अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे। इस वक़्त तू अगर सब्र देगा तो हम इस्तिक़ामत इख्तियार करेंगे। अब अगर हम फौत भी होते तो हमें खुशी है कि हम फर्माबरदार होंगे। फ़िरौन के बरक्स बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, तो फ़िरौन ने उन्हें सज़ा देने के लिए हुक्म दिया कि दोबारा इनके बेटों को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नमाज़ और सब्र के ज़रिए से मदद माँगने की तलक़ीन दी। याद रखिए यही 2 चीज़ें हैं जो इंसान को सब्र देती हैं कि जब कभी मुश्किल आए आप नमाज़ और सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहिए। वक़ाल अल-मलअु मिन कौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरु इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाअु मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। और फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़े रखेगा ताकि वो ज़मीन में फ़साद फैलाएँ और वो तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दें? उसने कहा, हम इनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को ज़िंदा रखेंगे और यो यकीनन हम इन पर काबू रखने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद माँगो और सब्र करो। बेशक ज़मीन किसकी है? अल्लाह की है। वो उसका वारिस अपने बंदों में से जिसे चाहता है बनाता है और अच्छा अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए है। तो असल बात है अंजाम तो अच्छा मुत्तकी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तक़वा जैसी नेमत दे दे ताकि हम बुरे अंजाम से बच जाएँ। तब अल्लाह ताला ने क्या किया, कौम फ़िरौन पर पह दर पह 7 अज़ाब नाज़िल किए। पहत सायों, फलों की कमी, तूफ़ान, टिड्डी दिल, जुएँ, या सुसरी, मेंढक और खून। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। और बिलाशुबा यकीनन हमने फ़िरौन की आय को कहीं सालियों और पैदावार की कमी के साथ पकड़ा ताकि वो नसीहत पकड़ें। तो जब उन पर खुशहाली आती है तो कहती है तो हमारे ही लिए है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती तो
मूसा और उसके साथ वालों के साथ नहुसत पकड़ते सुन लो, उनकी नहुसत तो अल्लाह ही के पास है, और लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। और उन्होंने कहा, तो हमारे पास जो निशानी भी ले आए ताकि हम इस पर इसके साथ जादू करें, इसके साथ जादू करें तो हम तेरी बात हरगिज मानने वाले नहीं। आप देखिए कैसा रवैया है ना फिरौन का। बात है कि जिनको नहीं मानना वो निशानी देखकर भी नहीं मानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हक की तस्दीक कर कर उस पर ईमान लाकर उस पर अमल पैरा होने वाला बना दे और जुटलाने वाले रवैयों से बचा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा आमीन। असल बात है कि जब कोई अज़ाब आता तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते कि आप अपने रब से दुआ करें कि वो उस अज़ाब को दूर कर दे। अगर अज़ाब खत्म हो जाता तो हम ईमान ले आएँगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही अज़ाब खत्म होता मानने से इनकार कर देते। तब अल्लाह ताला ने उन्हें दरिया में गर्क कर दिया, एक के बाद एक नाफरमानी ना। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बका बिमा अहीद इंदक लइन कशफ़्त अन्ना الرجز लनुअमिनन्न लका वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईला फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन वहुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून। और जब उन पर अज़ाब आता तो कहते, ए मूसा, अपने रब से इस अहद के वास्ते से दुआ कर जो उसने तेरे हाथ दे रखा है। यकीनन अगर तू हमसे ये अज़ाब दूर कर दे तो हम ज़रूर तुझ पर ईमान ले आएँगे और तेरे साथ बनी इसराइल को ज़रूर ही भेज देंगे। फिर जब हम उनसे अज़ाब को एक वक़्त तक दूर कर देते जिसे वो पहचानने पहुँचने वाली थी तो अचानक वो अहद तोड़ देते, तो हमने उनसे इंतकाम लिया, बस उन्हें समंदर में गर्क कर दिया इस वजह से कि बेशक उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और वो उनसे गाफ़िल थे। ये जो गफ़लत की ज़िंदगी है ना, लापरवाही की ज़िंदगी, इंसान को आखिरत में खसारे का बाइस बनाने का बाइस बन सकती है। यानी इंसान के लिए आखिरत में वबाल बन सकती है। तो दुआ कीजिए कि मैं और आप अल्लाह की आयत को मानने के बाद गफ़लत से निकलें, ये ना कि मानने के बाद जो है उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारें ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको गफ़लत के अंधेरों से निकाले, सुस्ती के अंधेरों से निकाल कर जो करने वाला काम है, उस पर फ़ोकस करने वाला बनाए। अब क्या हुआ, बनी इसराइल की जो हिजरत है उसका ज़िक्र आ रहा है कि बनी इसराइल के मुतल्लिक़ हम पिछले कई जिसे कहा जब कई टाइम मतलब वाक़यात को देख रहे हैं कि वो अल्लाह ताला की नाफ़रमान तरीन कौम थी। जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया, बनी इसराइल को निजात अता फ़रमाई। चाहिए तो ये था ना कि वो अल्लाह के सामने सिजदारेज़ होते, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते और पक्के मुसलमान बन जाते, मगर उन्होंने दरिया पार करते ही बुत परस्ती की ख़्वाहिश का इज़हार कर दिया। अल्लाहू अकबर! कैसी कौम थी ना, और आज उम्मत मुस्लिमा को भी देख लीजिए। और देखिए ना, जब नेमत मिलती है तो मैं और आप नेमत के मिलने पर अपने रब को खुश करते हैं या शैतान को खुश करते हैं। बेटी की शादी होती है, इतनी बड़ी नेमत पाकर सबसे ज़्यादा किसको खुश किया जाता है? शैतान को। तो होना तो उनको भी यही चाहिए था कि अल्लाह के आगे सिजदारेज़ होते, गिड़गिड़ाते, दुआ करते और मुकम्मल इस्लाम मतलब मोमिन बन जाते, मगर इन्होंने तो जैसे कहा जाए दरिया पार करते बुत परस्ती का ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर फ़अतौ अला कौमिन याकुफून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। और हमने बनी इसराइल को समुंदर से पार उतारा, तो वो ऐसे लोगों पर आए जो अपने कुछ बुतों पर जमे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए कोई माबूद बना दे जैसे उनके कुछ माबूद हैं। उसने कहा, बेशक तुम ऐसे लोग हो जो नादानी करते हो, बेशक ये लोग तबाह किए जाने वाले हैं। वो काम जिसमें वो लगे हुए हैं और बातिल है जो कुछ वो करते चले आ रहे हैं। कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद तलाश करूँ? हालाँकि उसने तुम्हें जहानों पर फ़ज़ीलत बख्शी है। देखिए, उनको याद भी करा रहे हैं कि देखो अल्लाह ने तुमको फ़ज़ीलत दी है ना, तुमको जिसे कहा जाए फद्दलकुम अलल आलमीन, लेकिन इसके बावजूद देखिए रवैया। और जब हमने तुम्हें फ़िरौन की आग से निजात दी, वो तुम्हें बुरा अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को बुरी तरह कत्ल करते, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। बहुत बड़ी आज़माइश थी। बात सारी ये है कि इतना कुछ बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मुसीबत से निकाला, लेकिन कौम का रवैया देखिए,
ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو بچا لے کہ جو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اور اللہ کے احکامات کو فار گرانٹیڈ لے گا تو نتیجہ تو وہی ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اب ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کتاب تورات دینے کے لیے، تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا، سونے کا بچڑا جسے کہا جائے اس کو بنا کر اسے پوچھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل بات ہے کہ جب اندر اندر دین نہیں جاتا نا، دل کی جسے کہا جائے اصلاح نہیں ہوتی، تو انسان کے اندر جسے کہا جائے خدا خوفی، محبت الہی نہیں ہوتی، دل میں جسے کہا جائے اس پر مطلب ایک ہوتا ہے نا، دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، تو پھر انسان جسے کہا جائے اسی انداز سے ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے، فوراً جسے کہا جائے جیسا دیس ویسی بیس والی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو دعا کیجیے ہم کہیں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، ہمارا دل سلامت رہے، دل قلبی سلیم رہے، دل میں ایمان کا بیج ڈلتا رہے، دل میں جسے کہا جائے جنت کا باغ بنتا رہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد قوم نے پیچھے سے سونے کا بچڑا بنایا اور پوجا شروع کر دی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائیں جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ دنیا میں صرف تعلیم نہیں لینا، تزکیہ ضروری ہے، دل کی اصلاح ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی جلیل القدر پیغمبر، کتنی جسے کہا جائے صبر کے ساتھ اس قوم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور قوم کا رویہ دیکھیے، مسلسل نافرمانی اپنی انبیاء کے سامنے ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس طرح کی ڈھائی پن سے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے سے کہہ رہے، کیا کیا بات کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے اور آپ کی امت پر حقوق جو ہے ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ جس نبی کا تمہاری کتاب وہ یعنی تورات اور انجیل میں تذکرہ موجود ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا تم کیا کرو، تمہارا فرض ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ یہ کہا جا رہا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، لیکن مکتوبا لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ ہم میں سے آج جو بھی یقین کریے اس توق کو، یعنی ہم نے بھی تو کتنے توق اور بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں نا، جسے کہا جائے بلا علمی کا، باپ دادا کی جاہلیت والی، جو اگر وہ دین پر نہیں تھے اور وہ ساری رسومات کا دین کے نام پر جو کام کرتے ہیں نا، تو آج اس بوجھ کو اتاریے، اس توق کو اتاریے، اور جو قوت ملتی ہے اس قرآن و مجید کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو زندہ کیجیے۔ آپ دیکھیے جب اپنے آپ ایمان کو زندہ کریں گے انشاءاللہ العظیم، ایمان جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے فلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اصل بات ہے کہ نہیں انل منکر کیوں کریں، کرنا ضروری ہے، ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔
تو بات یہ کہ یہ کرنا لازمی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں نا کہ کچھ تو جسے کہا جائے بالکل ہی جیسے کہا جائے دین سے ہٹے ہوئے، کچھ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عبادات میں نیکی کے کام میں لگے، لیکن دوسروں کو کچھ نہیں کہتے۔ تیسری کیٹیگری جو کہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تاکہ کل اللہ کے حجت تو پیش کر سکیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ جیسے آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو وہ جو برڈ آئی تھی وہ بھی اپنی جسے کہا جائے چونچوں کے ذریعے سے پانی بھر بھر کے اس کا آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ کل تو یہ تو ہو سکے گا جو میری استطاعت تھی اس کے مطابق میں نے تو اپنا حصہ ڈالا، تو جس حد تک آپ نہیں عن المنکر کر سکتے کریے گا آپ کے یہاں انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کا یہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ آگے بتایا جا رہا ہے عذاب سے کون بچتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا، بے سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بات ہے کہ وہی نجات پائے گا، وہی عذاب سے بچا لیا جائے گا جو الحمدللہ لوگوں کو نصیحت کرے گا، برائی سے منع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تو بچا ہی لیں گے۔ اور باقی جو لوگ اس سے جسے کہا جائے یہ انل منکر کا فریضہ ادا نہیں کریں گے تو وہ پھر پکڑے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے عہد الست کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کی اور ان سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے خود انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا تاکہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اصل بات کیا ہے یہاں پہ یہی بتایا کہ ہم تو بس غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل لوگوں نے کیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمامی کر دی اور بتا دیا سب چیزوں کو کھول کھول کے کہ تاکہ کل یا ہم سب جتنے کاجے گواہی دیں گے نا دوسری امتوں کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم پر اللہ کے نبی گواہ ہوں گے۔ تو اصل بات ہے کہ اتنا اہم ہے کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک رب مانیں گے، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہم سب یہ سب لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، لیکن آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اور اس عہد الست کو بھول جاتے ہیں۔ اس بات ہے کہ جس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی نا، آپ اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کریے اس کا دل جھنجھوڑ جاتا ہے، لیکن اگر دل جو فطرت ہے مسخ ہو جائے تو پھر کوئی چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ یہ کہ اللہ ہدایت دے دے، بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں جو ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو پورا کرنے والا بنا دے۔ یاد رکھیے عہد کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے 6 چیزیں قبول کر لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہیں نیچی رکھو یعنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ روک کر رکھو یعنی خلاف شرع کام نہ کرو۔ اور نمبر 6، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اصل بات ہے کہ جو بھی میں اور آپ عہد لیتے ہیں، جو بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعین، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین، پھر ان کے بعد ایسے لوگوں کا دور آئے گا جو خود بخود گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور انہیں امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ نظر تو مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہ کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت سے جو میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، تو بات یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرے تو دراصل وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئست البطانہ۔ اتنی خوبصورت دعا، اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے۔ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ بدترین ساتھی ہے، اور میں خیانت سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ بدترین خصلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے سے بچا لے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور آتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بات ضرور فرمائی، جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کی دینداری کا اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر! آج میں اور آپ عہد کو پورا نہیں کرتے تو ہمارا دین کتنا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو قوم بھی وعدے کی خلاف ورزی کرے ان میں خانہ جنگی پھوٹ پڑتی ہے، اور جو قوم اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب کرے ان پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ان سے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جو عہد ہم نے اللہ سے، بندوں سے یا کسی بھی انداز سے ہم نے معاملات میں عہد کیا ہوا ہے ان سب کو پورا کرنے والا بنا دے، ورنہ آپ دیکھیے پکڑ تو بہت زیادہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اب باقی سے ایک ایسے شخص کا کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کہ دنیا پرست ہے نا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے عہد کو چھوڑ کر دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کرے اور اللہ کے عہدوں کو بھلا دے صرف دنیا کے خاطر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دیجیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر لعلہم یتفکرون۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی دنیا کے فائدے کی خاطر اللہ کی آیات کو جسے کہا جائے بھلا کر اور صرف دنیا سمیٹنے لگے۔ تو بات یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو دنیا دینی ہوگی تو آپ کو، اگر آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہے دنیا کا جتنا، وہ تو آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ کیوں ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں، اللہ کی آیات قرآن مجید اور احادیث کو بھلا کر زندگی گزاریں؟ اصل بات وہی ہے نا کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے دل کے اندر اس کلام کو نہیں لیتا تو پھر اسی انداز سے ہمارا رویہ رہتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ اگر انسان ایسا کرے گا تو پھر بات تو ساری وہی ہے کہ کتنا خسارہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ بتا دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُوَ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دو شکلیں پیدا کی ہیں، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دل کیوں ہے؟ تاکہ دل جو ہے نا، یہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی ساری خیالات کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے نا، لیکن دل سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور ان کی آنکھیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، بس ظاہری طور پر آنکھیں، بصیرت کی نگاہ نہیں ہے۔ اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس غفلت سے، سستی سے، کاہلی سے۔ یہ اکثر غفلت ہمیں جسے کہا جائے اللہ کے احکام کی جسے کہا جائے پاسداری کرنے نہیں دیتی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے بچا لے، اللہم آمین۔ اب آگے سے کے ذریعے سے دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ مزید اللہ کے نام کے معنی کو بگاڑنا یا وہ صفات کسی دوسرے شخص کو دینا صرف شرک ہے۔ ایسا کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلدی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ملحد بنے، اللہ کے ناموں میں ٹرن اینڈ ٹوئسٹ کرے نا، اور اللہ کے نام کی جو صفات اللہ کی وہ صفات کسی اور کو دے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایسی باتوں کو سوچ کے کبھی کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہے، لیکن وہ چھوٹی سزا نہیں ہے جہنم کی سزا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کو پکارنے والا بنا دے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا میں یہ کہا، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی ہی چاہیے تھا کہ تو اطمینان سے نماز کے بعد بیٹھتا، پھر اللہ کی شایان شان تعریف کرتا۔ ماتی کے اسماء الحسنہ جس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ کی تعریف کرتا، یا حیو یا قیوم کہتا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم عظیم سلطانک، یا یہ کچھ بھی یا ذوالجلال والاکرام کہتا اور مجھ پر درود پڑھتا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم، پھر دعا کرتا۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی، اس نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی اب دعا کر قبول ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ الحمدللہ اس انداز سے دعا نہیں کرتے تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا تو کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ضرورت میں اس کے ذریعے سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ اب آگے سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے، مختار کل ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، انباء الغیب تھے، جو خبریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ کو پتہ تھی، آپ کے پاس سارے اختیارات نہیں تھے۔ قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نبی ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی، نبی بھی مختار کل نہیں ہے، آپ کے پاس بھی اتنے ہی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے۔ ہم میں سے کوئی اب صرف نبی کو مختار کل سمجھے اور انہی کو جسے کہا جائے انہی کے وسیلے سے سب کچھ مانگے، تو بات یہ کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کیجیے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ کے ذن سے دعا قبول ہوگی۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح عبادت میں شرک کرتے ہیں، اس طرح وہ دعا و نعمتوں میں بھی شرک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ان پر کوئی نعمت دے تو وہ اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ نے اولاد دی اور شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کر دیا تو اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے ایسا شرک کرنے سے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے۔ کتنا بتا دیا شادی کے مقصد کے میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، بس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے۔
جو انہوں نے انہیں عطا کیا تھا، جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، بس اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ جب وہ شریک بناتے، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ کتنا عام رویہ معاشرے کے اندر ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ نعمت دے اور اس کو کسی اور کی طرف، جیسے کہا جائے، شریک بنا دے، اس کو کسی اور کی طرف منسوخ کر دے۔ کتنا ظلم ہے یہ انسان کو نعمت، یعنی بچے کی نعمت اللہ نے دی، لوگ کہتے ہیں پیر دیتا، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی بابا دیتا، مطلب نہیں۔ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ مزار پہ گئے اور آپ کا حمل ٹھہر گیا، آپ کا تو دین ہی چلا گیا، آپ کو ہم بچہ تو مل گیا، لیکن آپ کے اندر تو توحید ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ نے اس بچے کو اس کی طرف منسوخ کر دیا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی نعمت پانے کے بعد اس انداز سے اللہ کے ساتھ ناشکری کرے اور اللہ تعالیٰ کی، جسے کہا جائے، اس کے ساتھ شریک بنائے۔ اب آگے سے قبر پرستی کا ذکر ہے۔ ویسے تو آج دنیا میں دیکھیے شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں نا، لیکن حقیقت میں ایک ہی شکل ہے۔ ہمیشہ لوگوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو ہی اللہ کے یہاں واسطہ بنایا، بعد میں ان کی پوجا کرنے لگے۔ آج بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ پہلی قومیں بتوں کو پوجتی تھی، اس لیے انہیں مشرک قرار دیا گیا، جبکہ ہم تو اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی قومیں بھی قبر پرستی کرتی تھی، وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتی تھی بلکہ اولیاء اللہ کو بھی پوجتی تھی۔ اور آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ قبروں میں جا کے قبر والوں سے مانگتے ہیں، ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو نیازیں دیتے ہیں، وہاں پہ لنگر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ جب دین نافذ نہیں کرتے تو جو دین سیکھا سکھایا ہوتا ہے اس کے مطابق اسی انداز سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے، نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تم پر اب برابر ہے کہ تم نے انہیں بلایا ہو یا تم خاموش ہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں۔ اگر تم سچے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کتنے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کہہ دو تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے شرک سے بچا لے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اصل بات ہے کہ جب دین کو سیکھتے نہیں ہے نا، جاہل رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا، مسلمانوں کا مشن ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور معاشرے سے اس طرح کی، جسے کہا جائے، قبر پرستی سے، اس طرح کے شرک سے لوگوں کو نجات دیں۔ اور وہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ فریضہ دعوت کی جو ہدایت ہے اس کی پیروی کریں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفو اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے درگزر کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے۔ یہ بہت ہے۔ وَأْمُرْ، کتنی اہم بات ہے نا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا اور سب کو جاننے والا۔ دو کام بہت اہم ہے، نو تین کام بلکہ، ایک تو یہ کہ نیکی کا حکم دینا، درگزر کرنا، جاہلوں سے اراض کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی وسوسہ آئے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اصل بات ہے کہ آج ہم نے یہ امر بالمعروف کا فریضہ چھوڑ دیا ہے نا، اسی وجہ سے امت کا حال دیکھیے کس انداز سے اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ بہت جلد تم پر اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہم کو اللہ کے نبی محبوب ہوتے تو ہم اس پیغام کو
इस अंदाज़ से जिसे कहा जाए कोशिश करते हैं ना इस अंदाज़ से इसको आगे पहुँचाने की, तो बात ये कि असल तो अल्लाह के नबी का मिशन बाक़ी है, जो कि इस उम्मत की ज़िम्मेदारी अगर मैं और आप अपने नबी से उम्मत की मोहब्बत का तकाज़ा रखते हैं कि हम वाक़ई उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके मिशन से मोहब्बत करनी होगी और इस पैगाम को आगे देना होगा, वरना तो बड़ा ख़सारा है। आपको याद है एक और हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मैंने अर्ज़ की, "ए अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह जब अपना अज़ाब ज़मीन के रहने वालों पर उतारता है और उनमें से कुछ लोग तो दीनदार भी होते, तो क्या वो भी बुरों के साथ हलाक व बर्बाद हो जाते?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ए आयशा, अल्लाह ताला जब अपना अज़ाब नाफ़रमानों पर नाज़िल करता है, तो उनमें कुछ नेक लोग भी हों, तो भी वो उनके साथ अज़ाब में हलाक हो जाते हैं। अलबत्ता आखिरत में सब अपनी-अपनी नियतों के मुताबिक कब्रों से उठाए जाएँगे।" अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस फ़रीज़े को अदा करके इस काम को करने वाला बना दे और जब कभी वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह में आए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आगे से कहा जा रहा है कि इसीलिए क्या करो, कुरान मजीद पढ़ो और उसके फिर सुनने के अदब भी बताए जा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ना चाहिए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो, क्यों? ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहमत चाहते हैं ना, तो जब कभी तिलावत हो, कान लगा के सुनिए। चुप रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और खौफ से और बुलंद आवाज़ किए बगैर यानी बुलंद आवाज़ किए बगैर और अल्फ़ाज़ से सुबह और शाम याद करो और गाफ़िलों में से ना हो जाओ। मिनल गाफ़िलीन वला तकुम मिनल गाफ़िलीन, गाफ़िलों में से ना हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। इन तमाम अहकामात में बड़े अहम थे सूरह अल-अराफ में और अल्लाह की तिलावत अल्लाह के कुरान कलाम की जब तिलावत करें तो पूरी यकसू होकर करें। गौर से अल्लाह के कलाम की तिलावत सुनने वाले भी हों और उस पर जिसे कहा जाए उसको मतलब उस पर चुप रहने वाले भी हों और अल्लाह ताला सुबह और शाम हमें अपने रब को याद करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह सूरत अल-अनफ़ाल को देखेंगे। आसानी रही। ये जंग बदर आपको पता है कि जंग बदर जो है वो रमज़ान 2 हिजरी में वाक़ई हुई। इसके फ़ौरन बाद सूरह अल-अनफ़ाल नाज़िल हुई। पिछली सूरत अल-अराफ में साबक़ा कौम की तबाही का ज़िक्र है और सूरह अल-अनफ़ाल में मुसलमानों के हाथों इस उम्मत के काफ़िरों को सज़ा देने की ज़िक्र है। तो सूरत के आगाज़ में मोमिनों की सिफ़ात बयान फ़रमाई है कि हकीकी मोमिन कौन होते हैं। मैं और आप इस जिसे कहा जाए आयत की रोशनी में अपना जायज़ा लें कि ईमान में कैसे इंशाअल्लाह जब कुरान की तिलावत होती है तो जो हकीकी सच्चे मोमिन होते हैं उनके ईमान में कैसे इज़ाफ़ा होता है। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। असल मोमिन तो वही है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो इनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर इसकी आयत पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में बढ़ा देती हैं। तो आप सोचिए ना कितनी हर साल हम दौरा कुरान सुनते हैं, वैसे भी हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, कुरान सीखते सिखाते हैं। कितना मेरे और आपके ईमान में इज़ाफ़ा होता है। अब देखिए कितने सालों से मैं और आप पढ़ रहे हैं ना, तो बात ये अगर ईमान में इज़ाफ़ा नहीं है तो अल्लाह से दुआ कीजिए और अपने रब ही पर वो भरोसा रखते हैं। वो लोग जो नमाज़ कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उन्हीं के लिए उनके रब के पास बहुत से दर्जे और बड़ी बख्शिश और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये लेने वाला बना दे, ये सिफ़ात अपने अंदर दाख़िल करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 2 किस्म के कतरों और 2 किस्म के निशानात से बढ़कर कोई चीज़ महबूब नहीं। आँसुओं का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकले और खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहाया गया और जो 2 निशान है वो निशान जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए पड़े और दूसरा अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ की अदायगी में जो निशान पड़ा हो। अल्लाह ताला के खौफ से रोकना ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। अब्दुल्लाह बिन शकीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा और आपके सीने से रोने की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे जैसे चक्की चलने की आवाज़ होती है और एक रिवायत में इस तरह आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया उबलने की आवाज़ आती है।
اصل بات ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روتے ہیں نا، وہ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر، گھر کے اندر سکونت اختیار کر، یعنی بلا ضرورت زیادہ باہر مت جاؤ اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ وہ بات یہ کہ جب ہم اس انداز سے کریں گے انشاءاللہ خوشخبری بھی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس عمل کرنے والا بنائے کہ قرآن پڑھ کر ہمارے دل بھی اسی انداز سے رونے لگے۔ اب ہاں کسی جنگی بدر کا پس منظر پیش کیا جا رہا ہے، جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، یاد رکھیے اسلام میں ہجرت کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان امن پسند ہے، وہ لڑائی سے بچنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ کی آبائی سرزمین چھوڑ دی، گھر سے بے گھر ہو گئے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مگر کیا ہوا، کفار مکہ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا، وہاں کے یہودی اور غیر مسلم سرداروں سے تعلقات قائم کیے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں۔ مدینے کے کچھ مسلمان عمرے کے گھر سے مکہ آئے تو اہل مکہ نے حرم کا بھی خیال نہ کیا اور مدینہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا، جس کے یعنی اس کے علاوہ مدینہ کی اطراف میں جسے کہا جائے کئی دفعہ حملے بھی کیے۔ جواب میں مسلمانوں نے براہ راست ان پر حملہ کرنے کے بجائے انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم ہمیں تنگ نہ کرو ورنہ تمہاری جو اقتصادی راہداری ہے ہمارے پاس سے گزرتی ہے، اگر تم نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے روش یا تبدیل نہ کی تو ہم تمہارا معاشی نہ جو بھی ایک تعلق ہے اس کو بند کر دیں گے۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا پلان ترتیب دیا اور اس کے لیے انہوں نے تمام مکہ کے گھرانوں سے مال اکٹھا کیا کہ اس سے ہم تجارت کریں گے، جتنا فائدہ ہوگا سب سے ہتھیار خریدیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کو اس ارادے اور عمل کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے اس مال پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری ہی نہ کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں جنگ بدر کا مقصد جنگ سے بچنا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ وہ قافلہ شام سے سامان خرید کر واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کر کے ان کے مال پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ کافروں کو خبر ہو گئی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے گھر سے نکل مطلب اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مسلمان تو گھروں سے نکلے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر آج حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ تجارتی قافلے کے بجائے مکہ سے آنے والے لشکر سے مقابلہ کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہوا کیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہارے لیے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، وہ مجرم ناپسند ہی کرے۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کے بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری اور تاکہ اس کے ساتھ تمہاری دل مطمئن ہو، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط جسے کہا جائے گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی جب انسان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے نا تو پھر اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کرو تو کیسے کرو، یاد رکھے، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مسلمان کتنے تھوڑے تھے، آپ کو یاد ہے
لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد جنگ بدر میں کتنی ہی کم تھی، 313 تھے، اور کفار کا یا جسے کہا جائے 1000 کا لشکر تھا۔ کیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی نا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا ادب سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے اپنا رخ بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف جگہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ انسان جنگ کے موقع پر اپنا جسے کہا جائے اس میدان سے بھاگ جائے، رخ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، اور دیکھیں کہ کیسے قربانی حاصل کر دیا جنگ بدر میں کیسے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اب دیکھیے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اتنا اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تاکہ مومنوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بس جب ہم اپنی نیت میں سچے ہوتے ہیں نا پھر اس انداز سے اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے۔ اللہ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم چاہیں نا اللہ کی مدد آئے تو میں اور آپ ہی کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مومنو، جب کہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اس کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی نیکی سے پیچھے رہ جائے، اللہ اور اس کے روپکار پر لبیک کہیں۔ جو وہ حکم دے رہے ہیں یہ آپ کو زندگی دے گا، دنیا میں بھی آپ کو خوشحالی دے گا، پرسکون کرے گا، مطمئن زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی صرف اسی وجہ سے ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان سے تو یہی تقاضا ہے کہ وہ کیا کریں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک اچک نہ لیں، تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت سے تم کو قوت دی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اصل بات ہے اتنی نعمتیں پانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ خوب خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اور کیا، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو بات ہے کہ جب میں اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے تو وہ پھر ہمارے لیے دنیا میں آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے ہم چاہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں اجر و ثواب ملے ان کو اللہ کے راستے میں لگائیے اور خوب خوب اللہ کی جسے کہتے ہیں کاموں میں گتائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیکھیے نا اس کی کیسے مدد کرتا ہے ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دیا اور آپ کو صحیح سالم مدینے تک پہنچا دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بھی خود خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
اصل بات ہے کہ اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے، مراد ہے کہ اللہ جس کو بچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ اصل بات ہے کہ جب اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب میں اور آپ اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کہنے والا بنا دے۔ اب آگے سے کافر عذاب کی دعا مانگتے تھے نا، مگر عذاب نہیں آیا، تو کافر خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آتا، وہ دعا مانگتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی نبی نہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، لیکن پتھروں کی بارش نہ ہوئی۔ اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دین سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ یہ دو باتیں بتاتی کہ عذاب دو وجہ سے نہیں آتا قوموں پر، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی ہو یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسنجر ہو، اور یہ کہ جب وہ قوم استغفار کرتی ہے تو پھر عذاب نہیں آتا۔ اور آپ کو یاد ہے قوم یونس نے کیسے عذاب کی جھلک دیکھی اور اللہ کے آگے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو بھیجتی ہیں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی نہیں ہے مگر جو متقی ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے کون ہے متولی، جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب کافروں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جس طرح اور قوموں کو تباہ کر دیا گیا تو قریش مکہ کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو جو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ان کو بھی جسے کہا جائے ان کے ساتھ بھی پھر وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اصل بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو جسے کہا جائے بڑا بننے کی کوشش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اور مسلمانوں کو کفر کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ یعنی بیسیکلی مقصد قتال بتایا جا رہا ہے کہ قتال کا مقصد ہے کفر کا خاتمہ، کفر کو ختم کیا جائے، نہ کہ جسے کہا جائے ہم کہتے ہیں نا جو ہمیں دشمنی جو ہے وہ جسے کہا جائے کافر سے نہیں ہوتی، اس کے کفر سے ہوتی ہے۔ تو جہاد کا بھی مقصد ہے کفر کا خاتمہ، نہ کہ کافر کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفر کے خاتمے کا جہاد کریں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کیا ہو، فتنہ یعنی کفر یعنی فساد، کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ آج میں اور آپ اگر کسی بھی لیول پر دین کا کام کرتے ہیں تو ہماری نظر کس چیز پر ہو، اس برائی پر نظر ہو کہ ہم اس برائی کا خاتمہ کرنے والے ہوں، نہ کہ اس انسان سے نفرت کرنے والے ہیں جس کے اندر وہ برائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے لیول پر اگر ہم اپنے نفس سے جہاد کر سکتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنے والا بنا دے، اور اگر ہم قلم سے جہاد کر سکتے ہیں قلم سے جہاد کریں، لیکن کریں تاکہ کفر کو مٹائیں اور اسلام کا بول بالا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں تھینکس ٹو پاؤنڈر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا کیا احکامات ہیں کو بہتر بنانا ہے۔ آفات، پریشانیاں اور مصیبت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان اس سے نصیحت لے۔ قرآن مجید کی نعمت کو پا کر خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آزمائش کے وقت اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، صحیح علم کی قدر کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہنا ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی کے ساتھ غور سے سننا ہے، اپنی غلطی کو مان کر اسے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنی ہے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے دم تک پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت کثرت سے استغفار کرنا ہے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھامنا ہے اور صبر و نماز سے مدد لینا ہے، تکبر کرنے سے بچنا ہے کیونکہ تکبر کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کرنے میں دیر
برائی نہیں کرنی، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے رکنا ہے، ضروری ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد عہد کیا ہے اس کو نبھانا ہے، غفلت سے بچنا ہے کیونکہ غافل انسان جانوروں سے بدتر ہے، خواہشات کی پیروی کرنے سے بچنا ہے کیونکہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کو اسی کے اسم الحسنہ کے ذریعے سے خوب خوب پکارنا ہے اور دعا کرنی ہے، ناشکری کے رویوں سے بچنا ہے، لوگوں کے ساتھ اف و درگزر سے کام لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا ہے اور تقوی کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ برکت تقوی کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو 30 سیکنڈ دی ہوں، انشاءاللہ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ انشاءاللہ پھر اب ہم موو آن ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنے بخاری سیشن کی طرف۔ مجھے امید ہے